صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو خبیث چیزوں کا جب زور ہو تو نماز نہیں ہوتی، ایک پخانہ اور ایک پیشاب. لیکن زور ایک ہوتا ہے تھوڑا بہت پیشاب، یعنی جس ایسا پیشاب کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں توجہ نہ بٹے، آپ کو درد نہ ہو. ظاہر ہے پیشاب کرنا بھی تو ایک پورا تردد ہے نا سردیوں میں، پھر پیشاب کر کے تو خالی مسئلہ نہیں ہوتا نا، پھر وہ قطروں والا بھی ایشو ہوتا ہے، آپ نے پورا استنجا کرنا ہے، وہ آپ قطروں کی بیماری اور وہ سارا میرا کلپ دیکھ لیں. بیماری کا ہر بندے کو ان استنجے میں وہ پورا استبرا والا ایشو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک ایشو ہوتا ہے. تو اگر بہت سخت نہیں ہے تو آپ روک سکتے ہیں، اگر سخت ہے پھر تو نماز ہی نہیں ہو، پھر تو آپ کو فارغ ہونا ضروری. یہ اجتہاد ہے، آپ نے خود کرنا ہے. یہ بڑا میں آپ کو زبردست علاج بتا رہا ہوں. یہ بیسیکلی شیطان وسوسے دلاتا ہے. ایک ترمذی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک ایسا شیطان ہے جو مسلط ہے وضو میں وسوسے ڈالنے کے لیے، لیکن وہ روایت کمزور ہے. صحیح روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات شیطان تمہیں وسوسہ دلاتا ہے کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں ہے، تو جب تک تم بدبو نہ سونگو یا آواز نہ سنو تو اپنے وضو کو شمار کرو. لیکن ابو داؤد میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. یہ اس صورت میں جس کا پیٹ خراب ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو پتہ چلا میری ہوا خارج ہو گیا، وہ کہ نہیں مجھے بدبو نہیں آئی ہے، مجھے آواز نہیں آئی تو میرا وضو ہے. وہ بعض کا اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں نا انفی. تو وہ یہ نہیں ہے، یہ بیمار بندے کے لیے کہ اس کو یقین کے اعتبار سے. باقی جس کو پتہ چل گیا تو وہ تو وضو ٹوٹ گیا. تو یہ شیطان آ کے وسوسے دلاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے، یعنی کئی کلومیٹرز دور بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھنے لگتے ہو پھر وہ قریب آتا ہے. نماز میں بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے، رکعتیں بھلا دیتا ہے. وضو کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شک ایک دفعہ دو دفعہ پڑھ رہا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ وضو دوبارہ کریں. اگر ہر وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو یقیناً شک ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر بندے کے پاس آج کل ایک کیمرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وضو کرتے وقت اپنے سامنے وہ کیمرہ لگا لے اور ویڈیو. میں کہتا ہوں کیمرہ آپ آن کریں گے نا، اس دن کے بعد آپ کو وسوسے آنے ہی بند ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کو پتہ چل جائے گا انہیں ریوائنڈ کر کے دیکھ لینا ہے، انہیں انجینئرنگ کر لینی ہے. نا ٹھیک ہے. اور اس طرح ہوا ہے، میں نے ایک مجھے بزرگ کہنے لگے جی میں بھول جاتا ہوں ایک سجدے کیے، دو کیے، تین کیے. میں نے کہا سر جب آپ نماز پڑھے نا، آپ سامنے امام کے پیچھے تو نہیں آپ بھولیں گے نا، لادا ہی پڑھتے ہیں نا، سنتے گھر میں پڑھنا افضل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں نفلی نماز ادا کرتا ہے، یعنی سنتیں. تو آپ سامنے نا ایک ویڈیو بنا لیا کریں، اور آپ کو پتہ چلے گا یہ شیطان آپ کو وسوسے دلاتا ہے، آپ بھولتے نہیں ہیں. وہ آپ کو نماز سے دور کرنے کے لیے ایک دو دفعہ آپ ویڈیو جب ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے نا، آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے. وسوسوں کا سب سے بیسٹ علاج ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دینی. اگر آپ وسوسوں کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے تو سر وسوسوں کو شیطان نال کون پنگا لے سکتا، سوائے دے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پریکٹیکلی تھوک نہیں. نماز میں بھی وسوسہ آئے تو آپ نے تھو 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 3 دفعہ کر. تو شیطان سے صرف وہی لڑ سکتا ہے کہ شیطان جس ہستی کا چھوڑا ہوا کتا ہے. یہ اللہ نے ایک کتا چھوڑا ہے نا ہمارے اوپر آزمائش کے لیے ہماری، تو کتے سے بچنے کے لیے کتے کے مالک کی پناہ لی جاتی ہے، اللہ کی پناہ لی جاتی ہے. تو یہ وسوسہ آئے تو آپ وضو دوبارہ کر لیں اور ویڈیو بنا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پھر خشک والا کیسے رہ جاتا ہے یار، وہ تو جب آپ دھوتے ہیں وضو میں تو گیلی ہوتا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے. جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو آپ اس دھو رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر توجہ رکھیں نا، ادھر ادھر نہ رکھیں، تو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ویسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ 3 بالٹیوں سے وضو کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے. وضو کے لیے بڑا لمیٹڈ پانی استعمال کرنا ہے، آپ نے اسراف نہیں کرنا اور زیادہ وہم نہیں اس کے اوپر کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے لیے کبھی ایک عضو کو دھونے کے لیے 1 دفعہ پانی لیتے تھے، بعض کا 2 دفعہ، بعض کا 3 دفعہ، چوتھی دفعہ تو آپ نے کبھی پانی لیا ہی نہیں ہے. باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بخاری مسلم میں آتا ہے بتایا، یعنی ایک بڑا برتن ایک کٹورا منگوایا، اس میں سے 3 دفعہ انہوں نے چلو بھرا کلی کی، پھر 3 دفعہ لے کے چہرہ دھویا. یہاں تو بڑی داڑیوں والے جو وہ تو داڑھی دھوتے ہی رہتے ہیں. اور یہ 3 دفعہ بھی ایکسٹریم ہے، 1 دفعہ سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن اس میں تسلی کرنی کو جگہ خشک نہ رہ جائے. اس کا طریقہ پانی لے کے صحیح طریقے سے یوں کر کے ملنا ہے چہرے کے اوپر، اس طریقے سے یہاں لے کے صحیح طریقے سے ملنا ہے. کیوں خشک رہ جاتا ہے؟ لوگ تو آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں. یہ اسراف ہے. یہ شیطان نیکی کے نام کے اوپر آپ سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے. زیادہ وہم نہیں کرنا. اور اس طرح کے جب آپ بھولتے ہیں تو ویڈیو بنا لیں، آپ کو پتا چلے گا کچھ بھی نہیں، وہ شیطان نے آپ کو وسوسہ ہی دلایا. کوئی وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ ہی بار بار کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے وہم پیار ہے. ہمارے ساتھ آفس میں بھی ایک اس طرح کے تھے، میں بلکہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک جونیئر تھا، تو وہ جناب 50 دفعہ نماز نیت کر کے 50 دفعہ توڑتا، لگا ہی رہتا تھا اس کے کان میں جی تکبیر تحریمہ فرض ہے. پوری مسجد سن رہی ہوتی تھی تکبیر تحریمہ، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. شیطانی وسوسوں کا علاج میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے. کتے کو آپ اگر کھڑے ہو کے وہ کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ کرتا ہی رہے گا.
جب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، یہ آپ چیک کریں، شیطانی وسوسے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں تو خود بخود ایڈریس ہو. ہاں کوئی علمی سوال ذہن میں آتا ہے وہ ضرور کریں، لیکن جب آپ کو ایڈریس کر دیا جائے کہ یہ وسوسہ ہے دین کنکلوڈ دا ایشو. تو اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کو، ویسے ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ کوئی بندہ بھول جاتا ہے نا کہ پاؤں دھوئے تھے کہ نہیں یا کون ہی، تو وضو کے اینڈ پہ اتنا حصہ دوبارہ دھو لے. ایسا نہیں، آپ پورے کا پورا وضو کریں دوبارہ. اگر آپ کو ایک دفعہ شک پڑا ہے ویڈیو بنا لیں اور بار بار شک پڑتا ہے تو چھوڑ دیں، آپ وضو ہو چکا ہے آپ کا، تسلی سے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں، یعنی وضو کا طریقہ. اچھا اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے. قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا. قرآن کے تحت ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے. تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے. لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں. بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں. یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا. سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹنگ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائی اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے. اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں. لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ افضل، ثواب کا کام ہے. نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی نہیں. تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو. اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ. اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے. وہ ساری کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر دیں. اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل. جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے. کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3. تو بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک. اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ. اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولکم آیا. چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ارجولکم. یہ میں عربی لنگوسٹک سے بات کر رہا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے. جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم کو، وہ برؤوسکم کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے، اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا. خیر یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے. اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے، یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی کو بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے، کیونکہ ارجولکم آیا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتا ہے. پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں جہاں دھونے کا ذکر ہے وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک. اگر یہ مسح ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسح کرو پاؤں کا. ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب مدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسح ہے اور نہ سر کا. اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسح ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسح کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں.
ایسی لاجک ہے. ان کے نزدیک وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور کون؟ وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسح کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں. کو کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں جو مسے والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے، جو دھونے والے تھے ان کو مسے میں شفٹ. ظاہر ہے مسے کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا. مسا اس طرف شفٹ ہوا، یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے تو مسا بنتا ہے، اور مسے کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ کہ اس کو چھوڑ ہی. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسا کرنے کے قائل تھے. اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے، شیخ زبیل عزیز صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد، وہ پاؤں کا مسا کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسا ہوتا ہے، اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسا کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہوتی ہے. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسا مراد لینا ہے تو پھر کیونکہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسا ہی آئے گا. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات کی صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابے پہنے. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابے یا موزے پہنے ہوئے وہ تو پاؤں کا مسا کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسا کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا. ان کے نظر اگر جراب کے اوپر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، خفین کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو کو نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسا کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسا کرتا رہے تو کیا مسئلہ ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں کو مسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں، یعنی پہلے پاؤں دھو لیا آپ اس کے بعد مسا کریں. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت بی معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخین کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ، امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید، یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر، یعنی ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور مرزا کاظم، اور دوسرے امام زید جو امام حنیفہ کے استاد تھے. تو وہ امام زید کو انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابو بکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا، رافضی ہو جو اپنے امام کو چھوڑ دو. وہ پاؤں دھونے کے قائل ہے. ویسے میرے نزدیک پاؤں جو دھونے والا موقف ہے یہ زیادہ اسٹرانگ اس حوالے سے کہ وضو میں یہ عموماً ہم جس طرح کی سوسائٹی میں رہتے ہیں پاؤں گندے رہتے ہی تسلی نہیں ہوتی. ان انٹینشنلی شیعہ نے بھی دھونے کو مان لیا کیونکہ وہ پہلے تو دھو رہے ہوتے ہیں نا، تو دھو تو انہوں نے بھی لیا، بعد میں اس کے اوپر مسا کر لیا. باقی اگر پاؤں صاف ہو اور کوئی پاؤں کے اوپر مسا کر لیتا ہے تو ہم تو جراب اور چمڑے کے موزوں دونوں پہ قائل ہیں مسا کرنے کے. اس میں میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. تو ڈائریکٹ بھی اگر پاؤں پہ وہ مسا کر لیتا ہے تو اس کا وضو درست ہے. عبداللہ ابن عباس کے شاگرد اکرمہ ان سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے، اور اہل سنت کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شیبہ. لیکن بعض لوگ نا وہ حدیث لے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک سفر کے دوران ایڑیاں خشک رہ گئی تھی اصحاب کی نا، تو نبی الاسلام نے کہا کہ ایڑیوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے. اہل تشیع تو کہتے ہیں یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں وضو کا طریقہ بدلا گیا، پہلے وضو کا طریقہ وہی چلتا. میں اس حدیث کی تعویل کرتا ہوں کہ سفر کے دوران جو بندہ ریگستان کے سفر میں ہے اور وہ وضو کرنے لگا تو اس کو پاؤں دھونے چاہیے، ایڑی اس کی خشک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے تو پاؤں گندے ہیں. وہاں پہ شیعہ بھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ پاؤں پہ مسا کرو، وہ کہیں گے پہلے پاؤں دھو. تو اس کی تعویل ممکن ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ کو صحیح بخاری میں بھی اشارہ ملے گا. میں اس طرح کی لینگویج نہیں استعمال کرتا ورنہ آپ کو بری لگے گی، میں کنٹرول الفاظ میں بات کرتا ہوں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں نا نماز ظہر کے بعد احکامات سکھایا کرتے تھے. کوفے میں آپ نے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا. تو ایک دفعہ آپ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھایا. اینڈ پہ انہوں نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو، جبکہ میں نے نبی علیہ السلام کو کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. عمومی سنت بیٹھ کے پانی ہے، لیکن کھڑے ہو کے بھی اگر کوئی پانی پیے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث جو کھڑے ہو کے پانی پیے وہ کیا کر دے وہ منسوخ ہے اس حدیث کی وجہ سے. تو سیدنا علی نے عمل کر کے بتایا. آپ اس میں بڑے حیران کن بات ہے، وہ اتنی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ پتہ کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ حضرت علی نے وضو کیا، اس کے بعد یعنی وضو میں انہوں نے پھر ڈیٹیل دیکھی کیا بیان کرتا ہے. چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے. آگے آگے نہ راوی بھول جاتا ہے کہ دھویا یا مسح کیا. آگے راوی کہتا ہے وہ جو نچلا راوی ہے، اوپر والے تو شاید پوری حدیث کو بیان کی ہو، نچلا راوی کہتا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ذکر کیا سر کا اور پاؤں کا. یار ایک لفظ اور ایڈ کر دیتا کہ سر کا مسح اور پاؤں دھونا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی پیا. پھر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ معیوب سمجھتے ہو، حالانکہ میں اتنی لمبی حدیث میں ایک جملہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی. رات اس سے کوئی حدیث چھوٹی تو نہیں ہو جانی تھی. حضرت علی کی اپنی باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو نبی علیہ السلام کے وہ ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، اور وہ اینڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس میں راوی جب وہ پاؤں کا اور سر کا ذکر آیا نا تو کہتا ہے اسی طریقے سے راوی نے پھر سر کا اور پاؤں کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اسی طریقے سے ذکر کیا. تو اس کا مطلب سر دھویا، وضو میں تو نہیں دھویا جاتا. اب اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسح ہی تھا اور راوی نے اس کو اسکپ کر. مجھے بھی بعض بات شک پڑتا ہے شاید ایسے ہی ہوا ہو. اور یہ راوی سے مراد میں امام بخاری نہیں لے رہا، امام بخاری سے اوپر کئی ایک واسطہ ہے، یہ نہ ہو کہیں کل کو کہتے ہیں امام بخاری کے اوپر فتویٰ لگا. باقی اور اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایتیں جب اس طرح ملتی ہیں تو وہ مسح کے ذکر کے ساتھ ملتی ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. اگر آپ جرابوں میں مسح کے قائل ہیں، بہرحال میں نے یہ حنفی جو ہیں وہ چمڑے کے موضوع پہ مسح کے قائل تھے، جرابوں پہ نہیں. جب میں نے خالی پاؤں پہ مسح کی بات شروع کی انہوں نے کہا سر آپ جراب پہ کر لیا کریں، خالی الگ کام نہ کرو. جس طرح یہ یزید اور امیر شام کا مسئلہ شروع ہوا، جب ہم نے بتایا کہ یزید کو بنایا کس نے تھا، جن صفین کو ذکر کیا وہ کہتے ہیں جناب یزید کو گالا نہیں کاٹ لو اٹھتے نہ. تو فائدہ ہوتا ہے نا تھوڑا سا دبانے سے، کوئی بیسک مسئلہ تو مان لیں. تو اب جو کوئی آپ سے جرابوں کے مسئلے کو نہ مانے تو آپ سے کہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت اکرمہ تابعی جو تھے، جو بخاری مسلم کے راوی ہیں، ابن عباس کے لائق ترین شاگردوں میں سے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ پاؤں پہ مسح کر لیتے. تو وہ پھر کہیں کہ نہیں جناب ڈائریکٹ نہ کرو، جراب پا کے. تو یہ اسی طریقے سے میں وضو کر کے یہاں مسجد میں یا اپنی اکیڈمی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صاف ستھری جگہ ہے، اچانک ہمیں اگلی نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے. تو یہ سمجھے آپ نے جراب اور موزہ ہی پہنا ہوا ہے، آپ کے پاؤں صاف ہیں، آپ کو مٹی میں نہیں گئے ہیں، باہر نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وضو کے لیے کوئی اٹھتا ہے تو ٹھیک ہے جا کے وہ مسح کر لیں. یا ایک بندہ رات سردیوں میں رات کو وضو اس نے کیا اور اس میں پاؤں دھوئے ہیں، اس کے بعد وہ بندہ اپنے بسترے میں سو گیا تو بستر صاف ستھرا ہے، صبح اٹھ کے جب وہ وضو کے لیے جاتا ہے اب وہ پاؤں نہیں دھونا چاہتا کہ پاؤں کا مسح کر، اس میں کیا مسئلہ. تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. نہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جی وضو نہیں ہوگا. تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسح کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہتے ہیں چمڑے کے ہوں چمڑے کے ہوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کی، وہ جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کر دیجیے، اتنی موٹی ہونا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں جراب پہن کے آپ اتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چھیڑا ہے نا مسح کرنے کی تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسح کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی. وہ بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہے وہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے ہاتھ میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے ہاتھ میں. یہ 30% کہہ لیں اہل سنت کے ہاتھ میں، 70% شیعہ کے ہاتھ میں. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب قریب ہے، کہ بسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنا.
ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے, آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کریں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا, اور اگر تم جنبی ہو, فَطَّهَّرُوا, تو تم پھر طہارت حاصل. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا, وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے, اس میں پہلے نماز کا سا وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیوز میں بیان کی, آج میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے, اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو, 600 گرام, اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام, اس سے آپ غسل کر لیں. تو اب ظاہر یہ ایک مشکل ہے, اب جس طرح کا مولویوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی, اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ایک ایک بال اس کا. واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک بار پانی لیا ہے ایک کچھ دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے, وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے, 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس تو ظاہری چہرہ ہے کافی. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے, وہ دھونا نہیں, وہ چپڑنا آتا ہے, وہ نہیں اس طرح نہیں, وہ تو مزہ ہی ہو. اس میں زیادہ غلوف نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا, اگر آپ تالاب میں ڈبکی مارے آپ کے لیے پاکیزگی ہے. حنفی کہتے ہیں کلی اور ناک یہ واجب ہے, فرض ہے, ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے, جس طرح وضو کے اندر. جب وضو کے اندر فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے وہ داخل کر دیا. ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہے وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے, کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا, کچے فرش ہوتے تھے, کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ اسلام استعمال نہیں کرتے, آپ تو تیمم استعمال کرتے. تیمم تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں میں, شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تیمم پہن کے باہر نکلنا پڑے گا, باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی, ٹائلیں لگی ہوتی ہیں, پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے, وہ پاک ہے, اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو مریض, او عَلَىٰ سَفَرٍ, یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو, مریض ہو اور سفر, اور اسی میں اگر کوئی شخص بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا, پھر وہ تیمم کرتا ہے. مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے, جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی کو سر میں زخم لگا, وہ جنبی ہو گیا, تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار, بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. نبی اسلام کے پاس شکایت ہے, آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار, اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے, یہ تیمم کر لیتے. مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ موٹ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے, جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں, تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا. پورے جسم پہ نہیں کرنا, بس وہی چہرہ اور ہاتھ, بس ختم. تو یہ بڑی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مریض ہو, سفر پر ہو, او جاء احد منکم من الغائط, یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضاء حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے, تو قضاء حاجت سے آیا ہے, ظاہر اب اس نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامستم النساء, یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے, اور یا چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے, تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء, اور وہ پانی نہ پائے, فتیمموا, تو وہ تیمم کرتے, یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کرتے صعیدا طیبا, پاکیزہ مٹی, گندی مٹی کے ساتھ. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے پاکیزہ ہے, جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں دکانتا ہے, سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی, اندر نہیں تو باہر تو ملے گی. بس وہ اتنی خاص کافی ہے, جو آپ ہاتھ رکھیں نا امپریشر مان, یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے. مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا, اس کے بعد چہرے پہ ایک بار کیا, پھر ٹچ کیا, دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا, تیمم بھی ہو گیا, غسل بھی ہو گیا, وضو بھی ہو گیا, اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا, مسح کرو, بوجوہکم, اپنے چہروں کا, وایدیکم من, اور اپنے بازوں کا. اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں اب زیر آ گئی ہے, وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر, دیکھا آپ نے, بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا, ایدیکم آیا. تو وہاں پہ بھی اگر برؤوسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا. یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں.
अब मेरे लिए अहले सुन्नत भी वो हैं और अहले तशय्युअ भी वो हैं। क्यों? क्योंकि नाम है भाभी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। तो दोनों के दलाइल में जिक्र मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कोई तंगी करे, वलाकि युरीदु युतहिरकुम, बल्कि अल्लाह तो चाहता है कि तुम पाकीज़ा बनो, वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और वो अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल कर दे, तमाम कर दे, पूरी कर दे, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसका शुक्र अदा कर सको। तो ये यानी अल्लाह ताला ने ये बताया कि शरीयत जो है वो नेमत है तुम्हारे लिए और इसमें आसानी है। आप देखें लोग कहते हैं जितना इल्म पढ़ेंगे ना उतनी मुश्किल होगी, हालांकि इस्लाम की डॉक्ट्रिन ये है कि आप जितना इल्म हासिल करेंगे उतनी आपके दीन के मामले में आसानी होती जाएगी। आपको पता चलेगा अच्छा ये इतना भी मसला नहीं है, इसमें ये भी हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है। आप देखें ना कितनी आसानी है। अब कई लोग हैं बेचारे जिन्होंने सर्दियों में एक नंबर के बड़े बूट खरीदे हुए थे चमड़े के मोजे पहनने, फिर वो कहते थे हम चले घर तो पहन लेंगे, दफ्तर में हम जाएंगे तो क्या लगेगा। हमने बताया मेरे भाई नहीं, जुराबों वाली हदीसें भी हैं, कम से कम 5 सहाबा से साबित है, सहाबा का इजमा है कि जुराब पे भी मसा हो जाएगा। अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में आसार अहादीस मौजूद हैं। आप लोगों को आसानी होगी। मेरे खुद पाँव सर्दियों में बड़े खराब हो जाते थे, जाहिर है सर्दियों में आप पाँव फिर इतने इत्मीनान से उसको धोना, फिर खुश करके फिर भी कहीं ना कहीं आपको पाँव फट जाते हैं। लेकिन अगर आप फजर करके पढ़ के एक दफा पहने जुराबों में तो आप ऑफिस बूट पहन के भी जा सकते हैं, आपको मसला नहीं, कोई एक नंबर बड़े बूट नहीं लेने पड़ेंगे आपको, और जुराब आपको ज्यादा तंग नहीं करती। वो जो चमड़े के मोजे हैं उनमें तो पसीना भी आ जाता है, जाहिर है वो बिल्कुल एयर टाइट होते हैं। हमारे इलाकों में तो उस लेवल की सर्दी नहीं है जो रेगिस्तान की रातों में हो या बर्फीले इलाकों में, उसमें तो हमारे ये वाली जुराबें भी मोटी वाली जो आम है, ये मोटी जुराबी होती है जिसमें आपको जिस्म बाहर ना दिखाई दे, वो आप पहने और उसमें मसा करें। और आपको अगर कोई तंग करे तो उसे कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि पाँव पे भी मसा, अब तो पाँव पे मसा करूं ये जुराब है, तो वो खुद ही कहेंगे यार जुराब है, पाँव पे ट्रैक्टर। अच्छा वो हमारे एक दोस्त एक दफा नमाज पढ़ाई उन्होंने, वो पीछे एक देवबंदी पाए थे, वो नमाज के बाद उनको आके कहते हैं कि जनाब ये आपने जुराब पहनी हुई है तो आपने इसको मसा किया है या वुजू करके जुराब पहनी है? कभी क्या मसला है उनका? जी वो तो नमाज हमारी तो नहीं होगी। तो उनको ये शक पड़ गया, वो कहता है यार तुम्हें ये शक क्यों पड़ा है कि मैंने इसमें मसा किया होगा, मैंने वुजू करने के बाद भी जुराब पहन सकता। कहता नहीं सर्दियां हो सकता है किया हो। तो उसने भी मेरा उसको तबाया, उसने कहा मैंने नहीं बताना। आप इनके लिए अगला वहम इनको डालें, आप द्यापना, जो बंदियों को अरबी में द्यापना कहते हैं, जैसे वो बरेलवियों को बरेलविया तस्गीर के सीगे के साथ, तो द्यापना हो या बरेलविया हो हनफी, आप इनको कहें कि अगर कोई बंदा आजकल बगैर जुराब के नंगे पाँव में नमाज पढ़ा रहा हो ना, तो कोई पता नहीं इसने पाँव का ही मसा किया हो, क्योंकि कई लोग अब पाँव पे मसा करने के कायल हो चुके हैं। लिहाजा अब नंगे पाँव किसी का नमाज पढ़ाना इस बात की दलील नहीं है कि इसने पाँव धोए भी हुए हैं कि नहीं, हो सकता है उसने ऊपर गीला मसा किया हो, लिहाजा कुड़ के मर जाए या कुरान हदीस पे आ जाए। अगला वहम भी डाल देते हैं, ज्यादा वहम डालेंगे तो एक वक्त है हो गया यार छोड़ो बस ठीक है, जिस तरह ये आ जाती है स्टेज पे। तो सर जुराब को छोड़ दे, जुराब के बगैर भी कोई नमाज पढ़ा रहा है तो ऐन मुमकिन है कि उसने हदीस पे अमल करते हुए पाँव का मसा ही किया हो, उसको तो आप नहीं पकड़ सकते, लिहाजा इतना भी उसने जानना है। बाकी किताबों में मैंने अबू दाऊद अभी जो बंदियों ने एक छापी उसमें उन्होंने लिख दिया कि हम जुराबों में मसे के कायल हैं, लेकिन पब्लिक को अभी तक नहीं बता रहे, पब्लिक को वही कहानी कराई ताकि पब्लिक मुश्किल में पड़े रहे और इनके चमड़े के मोजे दिखते रहे। ज़ाहिर जुराब तो चाइना ने बना दी, ये 15-20 रुपए की, चमड़े का मोजा आपको 200-250 रुपए का मिलता है, ठीक है। चमड़े का मोजा इनकी अपनी फैक्ट्री में तैयार होते हैं जहाँ पे 7-7 रंगों की पगड़ियां तैयार करते हैं, और वो ऐसे मुश्किल रंग आपको बता रहे होते हैं जो मार्केट से मिलेंगे भी नहीं, जब मिलेंगे तो बहुत महंगे। वो एक कलर निकाला हुआ स्मोक ग्रे कलर। अब स्मोक ग्रे कलर का अगर आप कॉटन का जोड़ा ही खरीदेंगे तो उसमें से पगड़ी बनेगी। आम हालत में आप पगड़ी के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं आए आप हमारे मकबे पे आपको मिल पगड़ी। 7 रंग आज अनाउंस हुए हैं, अगले दिन मार्केट में अवेलेबल है। इसका मतलब है कि 1 महीना पहले प्लान किया है कि हम ये 7 रंग अनाउंसमेंट करेंगे, और वो रंग उन्होंने प्रिंट करवाए, पूरे मुल्क के अंदर भेजे ताकि लोग जो है ना वो फिर खरीदे। और अजीब गरीब किस्म के कलर है, तो वो कलर आपको वहीं से ही मिलेंगे, बाहर से नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 दफा रोजाना सुबहान अल्लाह पढ़ लियो, तुम्हें 100 गुलाम आजाद करने का सवाब है। सर रोजा अगर आप तोड़ बैठे तो 1 गुलाम आजाद करना पड़ता है, तो 100 रोजों से भी के बराबर गया। आप समझ 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 घोड़े अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजने। 100 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 ऊंट अल्लाह की राह में भेजने का, कुर्बान करने का, नहर करने का सवाब है। 100 ऊंट, सर एक ऊंट की कीमत ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख, करोड़ों रुपए का वजीफा जी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वजीफा फ्री में। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो,
یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھاگنا. سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تول رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے؟ بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی تو پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث. اس کے لیے جنت کا حکم ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں. تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہے، چاروں کرو. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں. یہ ایک اوپن چیز. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ راہ کو لام سے بنائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اکبر پہ وقت کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ 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 بنے گا کنٹینیو. جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو وقت کرنا پڑے گا. سوائے سبحان اللہ کے سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ الحمدللہ وقت کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ، را کو نام کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لیں، 4 وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں میں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتا ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے کسی نے وہ ڈیوائس کیا. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. فی العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہیں آخری والی. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو اس کے وہ کورس میں ہے تو اس نے 2 یاد ہی نہیں. تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کر، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت. وہ تو ثابت نہیں ہے تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد، حالانکہ کلمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہ جو صلاۃ تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں. وہ تو اللہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ ذکر بتاتے ہیں، 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں، اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں.
تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوئی، لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ نہ ہوگا ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں، امیر اصحاب وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں۔ قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں۔ تو آپ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے، تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیے۔ یہ بخاری مسلم۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آ گیا، یا رسول اللہ وہ تو امیر صاحب کو بھی پتہ چلا، وہ بھی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات، تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ میں ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا۔ تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے وہ جاری ہوتا۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ دے دیں۔ اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ مولا علی علیہ السلام خود روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے، اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا، جب سب کو مل رہا ہے تو مل جائے گا۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، حدیث بخاری میں ہے مسلم، تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات طبیعت میں تربیت کس کی، بولڈنس نہیں، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی، تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس۔ تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے۔ سر وہ حدیث کمال ہے، مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس، یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگایا۔ سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا، پورا دن کام کرتی ہے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، یہ بھی تو بیوی تھی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا، آپ نے صاحب میں تمہیں سے بہتر نا چیز عطا کر، یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگے تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا۔ ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر، یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر گئی۔ سر یہ بہت بہترین ہے۔ اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی، تو لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں۔ سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہو تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ نے وظیفہ پڑھا کریں؟ جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے، آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانا۔ تو
مولا نے کہا صفین کی راتوں میں میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں. یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے, خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے, اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے, اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھو. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں آپ پاس دونوں آپشن ہیں, الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ, ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا, استغفار پڑھنا, اللہم انت السلام انت السلام, سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے. چند ایک وظائف کو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ, یہ بہت ایکسٹرا ہونا. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں, بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقت کے بعد. سبح للہ ما فی السماوات والارض, ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں, یعنی پوری کائنات میں ہر چیز اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر. دو اعتبار, ایک زبان حال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے, میرے بنانے والے میں. آپ اس کائنات میں کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. کوئی اچھا پھول دیکھتے ہیں سبحان اللہ, اچھا منظر دیکھتے ہیں سبحان اللہ, خوبصورت جانور دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں. کیا مطلب اللہ پاک ہے, یعنی یہ عیب سے پاک نہیں ہے بلکہ عیب سے پاک وہ ہے جس نے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کریشن کو کریٹ کیا. تو ہر کائنات کے اندر مخلوق, چاہے انسان ہو, جن ہو, حیوانات ہو, نباتات ہو, ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے کہ بنانے والے کا کمال. تو گویا ہر چیز اپنے دیکھنے والے کو مجبور کر رہی ہے کہ لوگ اللہ کی تسبیح بیان کریں. تو لہٰذا وہ اپنی پریکٹیکل شکل و صورت سے اللہ کی تسبیح کے اوپر گواہ ہے ہر چیز اس کائنات. ایک تو یہ اس کی تفسیر بنتی ہے, اور دوسری سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو, لیکن تم اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے سورۃ الرعد میں ہے کہ یہ جو بجلی گرجتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے, سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم نے کئی بار یہ آبزرو کیا کہ ہم کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیحات کی آواز آتی. تو کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے, زبان حال سے بھی, اور ایسی تسبیح ایسی آواز میں کرتی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے. وہو العزیز الحکیم, اور وہی غالب ہے اور حکمت والا. اس دنیا میں اگر کوئی غالب ہو جائے نا تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے جب اس کے پاس اتھارٹی آئی. یہ اللہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی ہے, لیکن اس کی صفت کو اس کی دوسری صفت حکمت والی ایسا بیلنس کرتی ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی بلکہ ڈھیل دیتے. وہ کتب علی نفسہ الرحمہ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر حال میں رحم ہی کرے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے. یہ برابر بھی ہوتی نا تو ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے, سبقت لے جائے. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہونے کے باوجود حکمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندے میرے لوٹ.